مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے زیر اہتمام موجودہ ملکی بحران اور اس کے حل کے حوالے سے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں انجینئر ڈاکٹر جاوید اوپل اور خالد محمود نے خطاب کیا۔ تقریب میں دانشور، پروفیسرز، انجینئر، شاعروں کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد جاوید اوپل و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خوب جی مشورے میں نے بہت سے دیے اور کام بھی ان کے اوپر ہوا ہے، اور ایک تو سستی بجلی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ سستی بجلی بھی ہم گھر گھر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا بہت بڑے بڑے پاور پلانٹس نہیں ہوتے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں بجلی پیدا کرتے تھے۔ بجلی سورج کی گرمی سے، سولر سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو فالز ہیں نہروں کے اوپر، یہاں سے بجلی بہت آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر میں نے بہت کام بھی کیا ہے اور گورنمنٹ کو بھی پرپوزلز دیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا روزگار کا مسئلہ ہے۔ یہ روزگار، ہمارے ینگ لوگوں کو روزگار کے اوپر چلانا بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے میں یہ ہے کہ لائحہ عمل ہونا چاہیے کولیکٹیو۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ہماری اکانومی جو ہے، جو کہ سنکنگ اکانومی ہے، جب تک اس کے اوپر فرسٹ پرائرٹی نہیں اسے دیں گے، سمجھ لیں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سب سے پہلی بات ہسٹوریکل ریویو لیں اکانومی کا، اس کے بعد کازز، ایفیکٹس، اور اس کے بعد کیا میئرز ہم اختیار کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو پریکٹیکلی پھر کچھ گروپ، یعنی ایک تھنک ٹینک کریٹ کیا جائے جس سے ہم، جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں، امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس نہ ہوں جیسے کہ پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم حل چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں کے لوگ جو کہ ان کی کنڈیشن انوائرمنٹ کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو، تو وہ اس کا حل خود تلاش کریں۔ آج جو وحید صاحب جو کھڑے ہیں یہ بھی ہمارے تنظیم کے ممبر ہیں۔ اس کے ساتھ ہم 4 ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، جس پہ نمبر 1 جو کہ قرآنی آیتیں ہیں، سورۃ رحمان اور سورۃ بقرہ، اور دوسری قرآنی آیتوں کو بریک کر کے اس کے اندر ایڈ لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کو حکومت کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو پہلے لگائے یا بعد میں لگائے۔ دوسرا، نو اسموکنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں، نو اسموکنگ کو ڈسکریج کریں اپنے آپ میں بھی اور اپنے دوستوں سے بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ مدر فیڈنگ بہت ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پہ 40 سال سے اوپر جتنے آدمی ہیں وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں کہ کوئی آنے والی یا بلٹ ہونے والی بیماری سے پہلے اسے پکڑا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت صرف یہی مشن بھی ہے، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ سب سے پہلے نا کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ زور دیا جائے، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ تھرو قرآن و سنت ہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرا ہمارا مشن جو ہے وہ فکر اقبال فورم کے ریفرنس سے ہے۔ وہ فکر اقبال فورم کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے، ایوولوشن آف یوتھ لیڈرشپ اینڈ امپاورنگ وومن تھرو دی ڈاکٹرین آف علامہ اقبال۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو، ہماری انجینئرنگ یوتھ کو، ہماری پروفیشنل یوتھ کو اس سلسلے میں آگے آنے کی ضرورت ہے، اور میرا مشن بھی یہی ہے۔ میں ہمارے پاکستان کے یوتھ کو تیار کرنا چاہتی ہوں اور کر رہی ہوں کہ وہ صرف جاب سیکرز نہ ہوں، دے ہیو ٹو بی جاب گیورز۔ انہوں نے ایسے بزنس اور ایسا چیز بنانی ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، تو دنیا میں 2 ہیوسٹن ٹیکسس میں بھی گیا ہوں، وہاں دیکھا ہے امریکہ میں، تو انہوں نے ہیومن ویلیوز کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ وہ جو ٹیکساس کا جو شہر تھا اس میں وہ دلدلی زمین تھی، تو انہوں نے کہا جی انڈر پاس بنائیں گے، ہم انڈر گراؤنڈ ریلوے بنائیں گے۔ وہاں پہ کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا بھائی جب ہم یہ کریں گے تو ہیوسٹن ٹیکساس میں تو بہت ساری جانیں چلی جائیں گی، کیونکہ دلدلی زمین ہے، اس کے اندر دریا ہے، سمندر بھی ہے بہت بڑا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم انسانوں کو بچائیں گے، ہماری ہیومن ویلیوز ہیں۔ اور کیا ہوا، انہوں نے بریجز بنائے، اوور دا ہیڈ بریجز بنائے، 7 8 میلوں میل بریجز میں، اسے سٹی آف بریجز بھی کہتے ہیں۔ ورلڈ کی سب سے بڑی سٹی آف بریجز ہے۔ ان کے کمپیریزن میں رشیا میں بھی لینن گراڈ میں گیا ہوں، آج کا سینٹ پیٹر برگ ہے، وہاں پہ بھی انڈر گراؤنڈ میٹرو بنانی تھی۔ وہاں 5 دریا ہیں، 20 نہریں ہیں، لیکن وہ بھی دلدلی زمین ہے، اور وہاں کا ڈیسیجن میکنگ یہ تھی کہ بس ہمیں انڈر گراؤنڈ ریلوے چاہیے، میٹرو چاہیے،
ہمیں جتنی مرضی انسانی مرتے ہیں تو مرنے دیں, کیجویلٹی ہوتی ہے تو ہونے دیں. اب ان کا ڈیسیجن میکنگ اور ویل ڈیولپڈ ڈسپلن قوموں کا ڈیسیجن میکنگ ڈفرینٹ. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ڈیسیجن کیے جائیں جو ٹاپ فرام دا باٹم افیکٹو ہوں, ہماری بیوروکریسی میں, ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, ہمارے ایجوکیشن اس میں وہ بیٹھ جائیں. 75 سال ہو گئے ہیں, بہت کچھ ہو گیا ہے, خدا کے لیے اب بیٹھ جائیں. آدھا پاکستان بھی چلا گیا, اب ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں آنا ہی آنا ہے. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی, سٹی ون نیوز, لاہور.